بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو فقیر شرعی کی کیا تعریف ہوگی کہ من لا یملک معونت سنت، معونت سے کیا مراد ہے؟ معونت لہو ولعیالہ، معونت سنت کا وہ مالک نہیں ہے، بحسب شانی ہی مالک نہیں ہے۔ اب بحسب شانی کا جو مالک ہے وہ فعلاً مالک نہیں ہے، یا کیا ہے قوتاً بالقوہ کیا ہے اس کا مالک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کی وضاحت کیا ہے جی؟ اس کی وضاحت یہ ہے کہ ایک تو اس میں ہمیں یہ وضاحت کرنی ہے حسب شانی ہی کی، ہم نے کیا وضاحت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری ہم نے فعلاً کی وضاحت کرنی ہے، اور تیسری کیا ہے ہم نے قوتاً کی کیا کرنی ہے، وضاحت کرنی ہے۔ باقی تو کیا واضح ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، بحسب شانی کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ معاشرے میں جو اس کی اجتماعی حیثیت ہے، ٹھیک ہے، اس کو عربی زبان میں المکانۃ الاجتماعیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ المکانۃ الاجتماعیہ، اجتماع یعنی وہ جو معاشرے میں رہ رہا ہے بندہ، جس جگہ پہ رہ رہا ہے، یعنی جس جگہ پہ وہ بندہ رہ رہا ہے وہاں پہ اگر دیکھا جائے تو اس کی کیا حیثیت بنتی ہے اور مقام اس کا کیا بنتا ہے، وہاں پہ کیا جو ہے وہ چل رہا ہے اسٹینڈرڈ، ٹھیک ہے۔ یعنی وہاں پہ سب جو ہے وہ کیا ہے، کچھے پہن کے گھوم رہے ہیں اور پرانے جوتے پہن کے گھومتے ہیں، کیا سسٹم ہے وہاں پہ؟ وہاں پہ آپ کہیں گے سب اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اس طرح کے کپڑے وہاں پہ پہنے جاتے ہیں، اس طرح کی جو ہے وہ موٹر سائیکل فرض کریں وہاں پہ ان کے پاس ہے، کھانے پینے کے یہ حالات ہیں، اس طرح کے گھر وہاں پہ بنائے جاتے ہیں، جس طرح عام ایک انسان محلے میں کیا رہ رہا ہوتا ہے۔ تو عام ایک رجحان کیا چل رہا ہے معاشرے میں، ان کے رشتہ داروں کا، ان کا اپنا، وہ کیا ہوتا ہے، ایک سٹینڈرڈ بنتا ہے معاشرے کا، ٹھیک ہے۔ اب وہ مڈل کلاس میں رہنے والا ہے تو وہ مڈل سٹینڈرڈ ہوگا، ہائی سٹینڈرڈ میں رہنے والا ہے اپنے اعتبار سے ان کا ایک ہائی سٹینڈرڈ ہوگا۔ ہر جو ہے وہ علاقے کا اور ہر جو محلے کا سٹینڈرڈ ہے وہ کیا بنے گا، الگ الگ بنے گا۔ تو شریعت نے ویسے سٹینڈرڈ کو اہمیت نہیں دی، لیکن فقہی طور پہ اس کا کیا پڑتا ہے، اثر پڑتا ہے کہ آپ جو ہے وہ کس سٹینڈرڈ اور کس حیثیت کے کیا ہیں، مالک ہیں، اور کیا آپ کی معاشرے میں حیثیت ہے۔ تو فقیر کسے کہتے ہیں کہ جو اپنی معاشرتی حیثیت کے مطابق خرچہ نہ رکھتا ہو، اپنے پورے سال کا خرچہ نہ رکھتا ہو بالفعل۔ آپ کہیں پورے سال کا خرچہ کیا مطلب؟ پورے سال میں تو اس کا 10 لاکھ خرچہ ہوتا ہے، تو ابھی 10 لاکھ تو کسی کے پاس نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ ہم کہیں گے ہاں بالفعل اگر 10 لاکھ اس کے پاس نہیں ہے تو یہ کیا ہو جائے گا، فقیر ہو جائے گا۔ لیکن آگے آپ کیا کہیں گے کہ 10 لاکھ بالفعل نہ ہو یا بالقوہ نہ ہو۔ بالقوہ کیا مطلب کہ ابھی تو 10 لاکھ نہیں ہے، لیکن اگر یہ بندہ مہینہ کام کرتا رہے، ہر مہینے اس کی کیا آ رہی ہے، تنخواہ آ رہی ہے، تو یہ بالقوہ اس کے پاس موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی نوکری لگی ہوئی ہے، یہ کام کرتا ہے، مہینے کے اس کے پاس پیسے آ رہے ہوتے ہیں، تو اس سے ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ بندہ اپنے سال کے اخراجات پورے کر سکتا ہے۔ اگرچہ بالفعل اس کے پاس نہیں ہے پریکٹیکل طور پہ کہ ابھی یہ اسے کہیں کہ 2 مہینوں کا آپ ایڈوانس خرچہ دے دیں دکاندار کو یا کسی کو دے دیں، وہ نہیں دے سکتا، لیکن یہ ہر مہینے اس کے پاس اتنا پیسہ آ جاتا ہے جو عام طور پہ چل رہا ہوتا ہے۔ یعنی عام طور پہ جو ہمارے ہاں چلتے ہیں وہ بالقوہ کے اعتبار سے چلیں گے کہ ان کا ایسا کام کہا جائے کہ جس میں وہ کماتے رہتے ہیں پیسہ، ان کے پاس پیسہ آتا رہتا ہے، تو انہیں کیا کہا جاتا ہے کہ ان کا پورا سال کیا ہے، ان کی حیثیت کے مطابق گزر سکتا ہے، اور اس میں کیا ہے کوئی پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک واضح ہے انشاءاللہ بات۔ اب جو ہے وہ اس کی مختلف صورتیں ہم بناتے ہیں اور اس کو کیا کھولتے ہیں۔ سب سے ایک مثالیں، یعنی مختلف مثالیں دی ہیں۔ سب سے پہلے آپ ایک مثال لیں، تاجر کی مثال لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کیا تاجر لکھ دیا، تاجر، بزنس مین۔ تاجر کا کیا ہوتا ہے کہ فرض کریں کہ اس کا 10 لاکھ یا 20 لاکھ روپیہ کیا ہے اس نے دکان پہ لگایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ دکان میں کتنا مال پڑا ہے جی؟ وہ کہیں گے یہ 25 لاکھ دکان میں میرا مال پڑا ہوا ہے، اور خود دکان کتنی کی ہے جی؟ 50 لاکھ کی میری دکان ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو کتنا ہو گیا یہ؟ 75 لاکھ اس کے پاس ہو گیا۔ اب آپ اس سے کہیں کہ بھی 75 لاکھ تو آپ مالک ہیں، 75 لاکھ ماشاءاللہ آپ کے پاس کیا ہے، موجود ہے۔ اس تاجر کو کیا کہتے ہیں؟ یہ جو 75 لاکھ ہے اسے فقہ میں کیا کہتے ہیں؟ رأس المال کہتے ہیں، سرمایہ جسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ اس کے رأس المال کو دیکھیں تو آپ کہیں گے بھی رأس المال تو اس کا اتنا ہے کہ اگر یہ بیچ دے سارے کا سارا، دکان بیچ دے، سارا مال کا ایک دفعہ بیچ دے، تو یہ تو 5-6 سال تو اس کے آرام سے نکل جائیں گے، ٹھیک ہے، کروڑوں کی مالیت میں ہے۔ تو لیکن اگر وہ رأس المال کو نہ بیچے، اسی کے ساتھ وہ کاروبار کرتا رہے، تو مہینے میں وہ کتنا کماتا ہے؟ فرض کریں مہینے میں اس کو 50,000 کی کمائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ 50,000 مہینے کی کمائی ہوتی ہے، اور اس کمائی میں سے فرض کریں کہ 8-10 ہزار بل کے نکل گئے، باقی کچھ نکل گئے، اور مہینے کا جو خرچہ ہے وہ بڑی مشکل سے کیا ہوتا ہے، اس کا پورا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس بندے کو کیا دیکھیں کہ رأس المال کے اعتبار سے دیکھیں تو کروڑوں کا مالک ہے، لاکھوں کا مالک ہے،
لیکن اس سے جو منتھلی آمدن ہے اس کی تنخواہیں وغیرہ نکال کے لوگوں کی 50,000 بچتی ہے، اور 50,000 میں اس کے جو گھر کے اخراجات ہیں اس کے اپنے سٹینڈرڈ کے مطابق وہ بھی کیا پورے نہیں ہو پاتے، ٹھیک ہے جی، وہ بھی مشکل سے کیا وہ پورے کرتا ہے، اور اس میں بھی کیا ہے وہ حالانکہ معاشرے میں اس کی حیثیت بڑی ہے، اس کو پاس کیا ہے اچھا موٹر سائیکل وغیرہ ہونا چاہیے، تو وہ ابھی تک سائیکل پہ ہے فرض کریں، ٹھیک ہے، بچوں کو اچھے اسکول میں پڑھانا چاہیے، اچھے اسکول میں نہیں پڑھا پا رہا، باقی گھر کا جو ٹائم ٹیبل ہے وہ بھی اچھے طریقے سے نہیں رکھ پا رہا، تو اسے کیا کہتے ہیں کہ جو اس کا ربا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، راس المال کو دیکھیں تو وہ تو سالوں کے خرچے ہیں، لیکن جو ربا اور پرافٹ ہے اس کا جو منتھلی اس کی کمائی ہو رہی ہے ربا، ٹھیک ہے جی، اگر اس کے ربح کو دیکھیں تو وہ کیا ہے اس کا مہینے مشکل سے پورا ہوتا ہے، تو اس کو کس کیٹیگری میں داخل کریں گے؟ تو یہاں پہ صحیح ثانی فرمایا کہ یہ بھی فقیر شرعی بن جائے گا، ٹھیک ہے جی، اس کے اوپر راس المال کو بیچنا اور اس کی قیمت لگانا یہ واجب نہیں ہوگا، اس کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ کیا شرعی فقیر ہے، اس کے لیے راس المال کو بیچنا کیا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ہم تاجر کی مثال دی، دوسری ہم مثال دے دیں کہ جو اس کے گھر اور گاڑیاں کیا ہیں کرائے پہ چلتی ہیں، گھر اس نے کرائے پہ دیا ہوا، گاڑی اس نے کرائے پہ دی ہوئی، یہ بھی ساری چیزیں کس میں آتی ہیں؟ راس المال میں آتی ہیں۔ یعنی فرض کریں کہ ایک طالب علم ہے، اس کے کیا ہے 2 گھر ایجار پہ اس نے دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں ماشاءاللہ یہ طالب علم کے 3 گھر ہیں جی، ایک گھر میں خود رہتا ہے، 2 گھر اس نے کرائے پہ چڑھائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ تو کیا ہونا چاہیے معاشرے میں، کیا یہ تو بڑا پیسے والا امیر ہے، ابو الفلوس ہے، غنی ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ جو 2 گھروں کا اس کے پاس ایجار آتا ہے فرض کریں نجف کے مطابق وہ 4 لاکھ اس کا بنتا ہے، 4.5 لاکھ بنتا ہے، 4.5 لاکھ میں اس کا گھر کا خرچہ جو ہے وہ مشکل سے پورا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اب یہ کیا کہلائے گا؟ یہ بھی کس میں چلا جائے گا؟ فقیر شرعی میں چلا جائے گا۔ اس کے لیے بھی واجب نہیں ہے کہ جو گھر اور گاڑی اس نے ایجار پہ دی ہوئی ہے اس سے کما رہا ہے تو اس کو وہ بیچے اور اپنے آپ کو کیا بنائے، وہ والا غنی بنا لے کہ جس کے پاس سالوں کا اخراجات ہوتے ہیں، یہ اس میں کیا شمار نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا ہم نے کیا ہے راس المال کو نہیں دیکھنا، راس المال سے ہٹ کے یہ دیکھنا ہے کہ اس کو آمدن کتنی ہو رہی ہے، اور وہ آمدن کیا اس کی حیثیت کے مطابق پوری صحیح طریقے سے ہو رہی ہے یا پوری نہیں ہو رہی ہے۔ اگر وہ صحیح طریقے سے پوری نہیں ہو رہی ہے اس کی شان کے مطابق تو وہ کس میں جائے گا؟ فقیر شرعی میں جائے گا، اور اگر وہ اس کی حیثیت میں پوری ہو رہی ہے تو وہ کس میں جائے گا؟ غنی میں جائے گا۔ یہ 2 مثالیں ہوگی۔ تیسری مثال وہ دے دیتے ہیں کہ خود جو اس کے گھر اور کپڑے دیکھیں، یہ تو گھر وغیرہ تھا راس المال والا، ایک ہے اس کا اپنا مونہ دیکھیں، مونہ میں کیا ہے کہ اس کا اپنا گھر، اس کی اپنی گاڑی، اس کے گھر کا اے سی، فریج، یہ ساری چیزیں آپ نوٹ کریں، ٹھیک ہے، یعنی آپ نے گھر اس کا دیکھا 3-4 کمرے، پنکھے عالی شان، فریج، اے سی، سب کچھ چیزیں موجود ہیں، آپ نے سب کا حساب لگایا تو 1 کروڑ بن گیا۔ آپ نے بھائی گھر آپ کا 60 لاکھ کا ہے، باقی جو اندر چیزیں پڑی ہوئی ہیں وہ 40 لاکھ کی ہیں، گاڑی آپ کی 20 لاکھ کی کھڑی ہوئی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ وہ کہتے بھی یہ چیزیں تو ہیں کیونکہ ہم کیا ہے اس علاقے میں رہ رہے ہیں، بڑے علاقے میں رہ رہے ہیں، اور ہماری معاشرتی حیثیت میں یہ سب ہمارے سب کے پاس ایسی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جو ہماری کمائی ہے منتھلی وہ تو کتنی ہے؟ وہ میں نوکری کرتا ہوں گورنمنٹ کا، کیا ہیڈ ماسٹر ہوں، اور مجھے کیا 70-80 ہزار وہاں سے ملتے ہیں، وہ جو 70-80 ہزار ملتے ہیں وہ میری حیثیت کے مطابق پورے نہیں ہو پاتے، ٹھیک ہے، 20-25 ہزار تو گھر کے بجلی کے بل نکل جاتے ہیں، باقی جو ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق پورے نہیں ہوتے، مجھے قرضے رکھنے پڑتے ہیں، کمیٹیاں رکھنی پڑتی ہیں، یوں کر کے نظام کیا ہے مشکل سے چلاتے ہیں، تو یہ بندہ بھی کس میں چلا جائے گا؟ شرعی فقیر میں چلا جائے گا۔ اب یہاں پہ یہ بحث ہوتی ہے کہ کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی گھر گاڑی بیچے، ٹھیک ہے، یہ ضروری نہیں ہے، تو اس کی 2 صورتیں بناتے ہیں کہ اگر یہ جو اس کے پاس سامان وغیرہ ہے یہ بحسب شان ہی ہے، بحسب شانی کیا مطلب کہ جس معاشرے میں وہ رہ رہا ہے، جس فیملی کا وہ ممبر ہے، اس میں یہ چیزیں حسب شانی استعمال ہوتی ہیں، رکھی جاتی ہیں یہ چیزیں، تو پھر ان چیزوں کو بیچنا ضروری نہیں ہوگا، اور یہ کس میں رہے گا؟ شرعی فقیر میں رہے گا۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ بحسب شانی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، یہ بحسب شانی ہی نہیں ہے بلکہ اس کی شان اور حیثیت سے بڑھ کے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ تو موجے مار رہا ہے بھائی، ٹھیک ہے، اس نے اتنی بڑی گاڑی رکھی ہوئی ہے، یہ ہے وہ ہے، تو اب جو چیزیں حسب شانی ہی سے بڑھ کے ہوں گی ان کا کیا ہے قیمت لگائیں گے، اگر ان کی قیمت بیچا جائے ان کو اور اس کے مہینے کے اخراجات آرام سے پورے ہو سکتے ہیں تو پھر یہ کس میں آ جائے گا؟ غنی میں آ جائے گا، لیکن اگر جو بحسب شانی سے بڑھ کے ہیں اگر ان چیزوں کو بیچ بھی دے تو پھر بھی کیا یہ فقیر رہے گا، پھر بھی اس کی ضرورت کے مطابق اخراجات پورے نہیں ہو سکتے، تو پھر یہ کس میں رہے گا؟ فقیر میں رہے گا۔ اسی طریقے سے ثانی نے یہ فرمایا کہ کسی کا جو ہے وہ بڑا گھر ہے، ٹھیک ہے، یعنی اضافی چیز ہم نہ لیں، تیسری چیز کیا لیں کہ وہی جو اس کا گھر ہے یا وہی کیا گاڑی ہے یا بڑا موبائل اس نے بڑا رکھا ہوا عالی شان والا،
یہ جو ہے یہ چیز کیا شمار ہوتی ہے؟ اگر یہ اس کی ضرورت سے زائد شمار ہوتی ہے، اسراف شمار ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، اسے کیا کہا جائے جی؟ اسراف اور شوق کہا جائے کہ یہ جو اس نے اتنی بڑی گاڑی لی ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ بس ایسے شوق اپنے پورے کر رہا ہے، اور معاشرے والے اس کی مذمت بھی کر رہے ہیں کہ اتنا بڑا خرچہ کرنے کی کیا ضرورت تھی، ٹھیک ہے، ایک بڑا موبائل رکھ لیا، ٹھیک ہے، 1 ملین کا موبائل لے لیا، اس کی کیا ضرورت تھی اس کو؟ معاشرے میں اس کو اسراف کہا جا رہا ہے۔ تو جس خرچے پہ اسراف کا ٹھپا لگے گا اور یہ کہا جائے گا کہ یہ تو آپ نے بہت بڑی چھلانگ ماری ہے، ان اخراجات کو بھی کیا کریں گے؟ منہا کریں گے۔ اگر وہ اخراجات نہ کرتا تو کیا اس کے مہینے کے اخراجات پورے ہو جاتے؟ آپ کہیں گے ہو جاتے، تو پھر بھی یہ کس میں جائے گا؟ شریف فقیر میں نہیں جائے گا، بلکہ کس میں چلا جائے گا؟ غنی میں چلا جائے گا۔ تو یہ مختلف مثالیں سے اس ثانی نے منہاج میں ذکر کی، اور اس کا اگر آپ مسئلہ نمبر آپ لکھنے چاہیں تو یوں آپ لکھ لیں، منہاج میں جو ہے وہ مسئلہ نمبر 1134 1134 نمبر مسئلہ ہے، اور 1135، ہاں یعنی یہ اکٹھے ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، واضح ہو گیا۔ اچھا جی، اب خلاصہ کلام کا کیا ہوا کہ بس یہ تعریف ہو گئی کہ جس کے پاس اپنے ماہانہ اخراجات، یعنی ہم سال کو نکال دیتے ہیں عام طور پہ، سیدھے سیدھے عوام کو یہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ کے ماہانہ اخراجات آپ کی حیثیت کے مطابق پورے نہیں ہو رہے تو آپ شریف فقیر ہیں، اور اگر آپ کے ماہانہ اخراجات آپ کی حیثیت کے مطابق پورے ہو رہے ہیں تو آپ کیا ہیں؟ غنی ہیں۔ اب یہاں پہ سوال ہوگا کہ موجودہ مہنگائی کے زمانے میں کیا زکوٰۃ فطرہ ہمارے اوپر واجب ہے یا واجب نہیں ہے؟ ٹھیک ہے جی، اب وہ مولانا سے کیا کہتے ہیں کہ مولانا آپ مجھے بتائیں کہ میرے اوپر واجب ہے یا واجب نہیں ہے؟ مولانا کیا کہتا ہے؟ اگر مگر میں جواب دیتا ہے، وہ کہتا ہے بھی دیکھیں، آپ خود کو دیکھیں، اگر آپ کے اخراجات پورے ہو رہے ہیں آرام سے اور کوئی اس میں ایشو نہیں آ رہا تو پھر تو کیا ہے؟ آپ فقیر نہیں ہیں اور آپ کے اوپر زکوٰۃ فطرہ واجب ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس ایشو اور مشکل پیش آ رہی ہے اور آپ کو کیا ہے اپنے ٹائم ٹیبل میں تبدیلی کر کے بہت زیادہ کیا ہے دال سبزی پہ آنا پڑ رہا ہے اور باقی چیزوں کو بھی قربان کرنا پڑ رہا ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں کہ آپ اپنی حیثیت سے نیچے آ گئے ہیں، تو لہٰذا کیا ہے آپ فقیر ہو گئے ہیں۔ جب فقیر ہو گئے ہیں تو آپ کے اوپر کیا ہے؟ زکوٰۃ فطرہ واجب نہیں ہوگا، بلکہ آپ الٹا کیا ہے زکوٰۃ لوگوں سے لے سکتے ہیں۔ تو اس کی تشخیص کس نے دینی ہے؟ ہر بندے نے خود دینی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ تم کیا ہو کیا نہیں ہو، الا ہی کہ ہم تھوڑا اس بندے کو دیکھتے ہیں صحیح طریقے سے، پھر تشخیص کر سکتے ہیں، اور کرنا مجھ سے کلی مسئلہ سمجھا دیں گے اور وہ اس کی تشخیص کیا کرے گا؟ خود کرے گا۔